بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرے پارے کی ابتدا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشے اس کا ذکر ہے۔ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ براہ راست بات کرنے کا موقع دیا، کلیم اللہ کا لقب ملا۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو روح القدس سے تائید کی گئی۔ بعض انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں پھونک مار دیتے، ان میں روح آ جاتی۔ بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت دی کہ کوڑ کے مریض، وہ مریض جن کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، ان کے ہاتھ لگانے سے شفا یاب ہوتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس نبی کے دور میں جس چیز کا عروج تھا اس اعتبار سے اس نبی کو وہ معجزات دیے گئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زیادہ چرچا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی اس طرح کے دیے گئے کہ جن کا تعلق طب سے تھا، ایسے مریض جو لا علاج تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے شفا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، زور تھا، ان کا وہ جادو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے توڑا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے تھے، قرآن کریم کے نزول کے ذریعے ان کی فصاحت اور بلاغت کو توڑا گیا اور قرآن کی فصاحت کو غالب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون سمجھایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن انسان کو نہ خرید و فروخت، نہ دوستی یاری، نہ تعلق، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے اعمال کی۔ حشر کے میدان میں انسان کی نیکیاں کام آئیں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ پھر آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی انتہائی جامع آیت ہے، 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام صراحتاً یا اشارتاً اس آیت میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے اس آیت کو بہترین نسخہ قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات کی خصوصیت ہے کہ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہوتا ہے، ان میں سے آیت الکرسی بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اصول بیان فرمایا کہ دین میں داخل ہونے کے لیے تو کوئی جبر اور اکراه نہیں ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ اسلام قبول کریں، لیکن جو اسلام قبول کرے گا تو پھر وہ اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی ضرور گزارے گا، پھر اس سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے تو کسی کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی جائے گی، لیکن جو مسلمان ہے وہ اسلام سے بغاوت نہیں کر سکتا، ارتداد اختیار نہیں کر سکتا، دوبارہ مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بڑے ظالم بادشاہ نمرود کو خاموش کروایا اس کے درباریوں کے سامنے۔ اس نے کہا کہ جی مردہ شخص کو زندہ میں بھی کر سکتا ہوں اور زندہ کو میں بھی مار سکتا ہوں، اور اس کے لیے بطور مثال اس نے قیدی کو آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو مغرب سے نکال کے مشرق میں لے آتا، کہ مشرق سے مغرب سے نکلے اور مغرب میں ڈوب جائیں۔ اس میں وہ حیران ہو گیا، یہ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا نظام ہے، اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ایک لمبا عرصہ نیند کا یا موت کا ان پر طاری رہا، پھر ان کو دوبارہ اٹھایا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پرندوں کو موت دی گئی، پھر زندہ کیا گیا۔ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں 5 جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ بندے مرے، کوئی چیز مری، اس کی روح نکلی، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پہلا مضمون بیان ہوا ہے وہاں سورہ بقرہ میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ گئے دور پر اور ان پر تجلی پڑی، ان کا انتقال ہوا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ مرنے کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ پہلا واقعہ وہ ہے۔ دوسرا واقعہ وہ جو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا وراثت کے لیے،
تو گائے کا گوشت اس کے ساتھ لگایا گیا تو مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ تیسرا واقعہ دوسرے پارے کے آخر میں گزرا ہے کہ ایک پوری جماعت وہ جہاد میں نکلنے سے انکاری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک وبا بھیجی، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، وہ مر گئے، پھر ان کو زندہ کیا گیا۔ چوتھا واقعہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ ان کو 100 سال تک موت دی گئی، پھر اٹھایا گیا۔ پانچواں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ ان کے سامنے پرندے وہ ذبح کر دیے گئے، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، پھر دوبارہ ان کو زندہ کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، جتنی تفصیل سورہ بقرہ کی ان آیات میں انفاق کی بیان ہوئی ہے، تسلسل کے ساتھ قرآن کریم میں کسی اور جگہ بیان نہیں ہوئی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے اس خوشے کے ساتھ کہ جیسے ایک خوشہ ہو اور اس کے اندر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ایک میں کہ ایک دانہ ڈالا، ایک دانے سے 7 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، تو گویا کہ ایک نیکی 700 گنا تک پہنچ جاتی ہے۔ جتنا انسان کا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا شرف ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ پھر ایک اصول بیان فرمایا کہ جب نیکی کی جائے اور مالی صدقہ کیا جائے تو اس کے بعد اذیت نہ دی جائے۔ اگر کسی پر مالی احسان کیا ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر کل اس کے بعد کھانے دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس سے نیکی ضائع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو انفاق تو کرتے ہیں لیکن اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، ان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کسی چٹیل میدان میں ہو اور ایک پتھر ہو بالکل چکنا، اس پہ ہلکی ہلکی سی مٹی ہے اور اس پہ کوئی دانہ ڈال دیں، بارش آئے تو وہ دانے کو لے کر چلی جائے گی، باقی چکنا پتھر رہ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مثال دے کر انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں انسان جو کچھ کرتا ہے آخرت میں وہ اسی طرح اس کے سامنے آئے گا۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، اس باغ میں کھجوریں بھی ہوں، اس باغ کے اندر انگور بھی ہوں، نہریں اس میں بہتی ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل اس باغ میں بھرے ہوئے ہوں، یعنی بالکل عروج ہو بندے کا۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، وہ بندہ جس کا باغ ہے وہ بوڑھا ہے، کام کوئی نہیں کر سکتا، بس باغ کی آمدن ہے اس کو کھائے گا، اولاد اس کے کسی کام کی نہیں ہے بلکہ اولاد خرچے مانگنے والی ہے، ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، کمزور اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، کما کے دے نہیں سکتے، باپ ان پہ خرچ کرے گا۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اگر ایسا ہو جائے کہ اچانک کوئی طوفان آئے اور اس پر کوئی مصیبت آئے، آگ آئے اور آگ اس باغ کو جلا دے، تو جس آدمی کا پورا باغ جل جائے، اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، تو اس پر کیا گزرے گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ دنیا کی زندگی میں اللہ نے جب انسان کو مال دیا ہے، یہ اصل میں اس کے آخرت کے باغ کی تیاری ہے۔ اگر آخرت کے باغ کو تیار کر لے گا تو وہ اس وقت اس کو کام دے گا جب یہ کسی کام کا نہیں ہوگا، اس کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی، اس کی نیکی اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہو وہ پاکیزہ اور حلال مال ہو، ایسی چیز اللہ کے راستے میں مت دو کہ اگر تمہیں کوئی دے تو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ پھر ایک اصول بیان فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب جمع ہو جاتا ہے تو بندے کے لیے اس کی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ مصارف جن پر خرچ کرنا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ فقیر لوگ جو اللہ کے دین کے لیے لگے ہوئے ہیں، جہاد میں لگے ہوئے ہیں، وہ درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں،
یعنی ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ دین کو تو نفع پہنچا رہے ہیں لیکن اپنی دنیاوی ضرورت کا کوئی کام تجارت نہیں کر سکتے، اپنی معیشت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بہترین مصرف ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ جاہل آدمی ان کو مالدار سمجھتا ہے حالانکہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ تعریفهم بسیماهم، ان کے چہروں سے تجھے پتہ چل جائے گا، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ مجاہدین لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ان لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے مصارف بنائیں اور ان پر خرچ کریں۔ اس کے بعد جہاد کے مضمون کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو سود کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے صدقات کا سلسلہ مسلمانوں میں عروج پائے اور سود کا نظام ختم ہو، اس کو اللہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہ سود کے معاملے کو ختم نہیں کرتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کسی نے سود کا معاملہ کر لیا تھا اس زمانے میں جیسے تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سب سے پہلے اپنے چچا عباس کے سود کے معاملات ختم کرتا ہوں، فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اور جب اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہوتا ہے تو سامنے والا ہی ہارتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہارتے۔ سود کے نظام میں انسان جب بھی، اب تو وہ لوگ جنہوں نے سودی نظام دنیا میں متعارف کروایا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس بات کے قائل ہونے لگے ہیں کہ اس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، مجموعی طور پر اس کے مفاسد زیادہ ہیں اور اس کے فوائد نہیں ہیں۔ پھر ایک عام ضابطہ بیان فرمایا کہ جب لین دین ہو، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے وہ قرض کا معاملہ ہو، چاہے وہ رہن کا معاملہ ہو، اس کو تحریری طور پر لکھ لیا جائے۔ یہ بہت پختہ اور تاکیدی حکم ہے قرآن کا۔ یہ جو لین دین پہ جھگڑے بنتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو قرض دینا ہے لکھ لیں، کسی سے لیا ہے اسے لکھ لیں، کوئی چیز بیچی ہے اس کو لکھ لیں، خریدی ہے اس کو لکھ لیں، کچھ معاوضہ دے دیا ہے کچھ باقی ہے اس کو لکھ لیں، اگرچہ سگے بھائی کے ساتھ ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ کہ اگر جو معاملات ہیں تعاملوا کالاجانب عاشروا کالاخوان، کہ جب معاملے کی نوبت آئے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، قرض کا، لین دین کا، تو اجنبی بن جاؤ، سگا بھائی ہو اس کے ساتھ بھی اجنبی بن جاؤ، اور جب معاشرت کا موقع آئے، حسن سلوک کا موقع آئے تو پھر سگے بھائیوں کی طرح دوستوں کے ساتھ معاملہ کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ صورت میں احکامات حج کے بھی بیان ہوئے، زکوٰۃ کے بھی، نکاح کے بھی، طلاق کے بھی، آخر میں دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ اتنے ہمارے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالنا جس کا ہم تحمل نہ کر سکیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس صورت میں 80 آیات نازل ہوئی۔ وفد نجران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرے کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات نہیں مانی، ان سے فرمایا کہ چلو آپ اپنے بڑوں کو لے کر آؤ اور میں اپنی اولاد کو لے کر آتا ہوں، مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ 80 آدمی تھے، ان میں سے 14 بندے سردار، ان کے بڑے سردار تھے مذہبی اعتبار سے۔ انہوں نے جب دیکھا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ جو نبی کہہ رہا ہے بات اس کی سچی ہے، چلیں لفظوں کی حد تک تو ہم لڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن اگر اس نے اللہ کے سامنے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو بچا لے اور جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے، تو جھوٹے تو ہم ہیں، تباہ تو ہم ہوں گے، تو اس کے ساتھ مباہلہ مت کرو، اس کو بولو ہم جزیہ دے دیں گے۔ پھر انہوں نے جزیہ تسلیم کیا اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اس صورت میں 3 بڑے واقعات ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ پہلا واقعہ ہے حضرت مریم کی ولادت، ان کے جو والد تھے حضرت عمران اور والدہ حنا بنت فاقوس جن کا مفسرین نے نام لکھا ہے، انہوں نے منت مانی کہ اللہ ہمیں بیٹا دے تو ہم اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ جب منت مان لی، اس زمانے میں بیٹے کو تو وقف کیا جاتا تھا، بیٹی کو نہیں کیا جاتا تھا، تو ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس کو کیسے وقف کریں گے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جو نبی تھے ان کی کفالت میں ان کی بیٹی دے دی گئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں، انہوں نے کہا نہ لکی ھذا،
یہ کہاں سے آتے ہیں؟ موسم تو اس پھل کا نہیں ہے۔ تو قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل مل رہے ہیں تو اب ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو اس 100 سال کے بوڑھے کو اولاد بھی دے دے۔ اولاد دینا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرشتے نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کی یہ خوبیاں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نواز دیا۔ پھر حضرت مریم کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، اور وہ ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ یہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس پر بہت لوگوں کو تعجب ہوا۔ یہود نے اس کا غلط مطلب دیا اور عیسائیوں نے اس کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ قرآن کریم نے اس کی نفی کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسائیوں کے 3 گروہ ہیں اور ان تینوں کا ذکر آگے سورہ مائدہ میں تفصیل سے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی نفی کی ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو کہتے ہیں کہ 3 میں سے تیسرا اللہ ہے، جو مجموعے کو مانتے ہیں، اور جو ابن اللہ کہتے ہیں، یہ تینوں کی تینوں غلط گروہ ہیں، ان کی نفی کی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام دعوت اہل کتاب کو دی کہ آئیں، آ کر اس کلمے پر جمع ہو جائیں کہ جو انبیاء کا مشترکہ کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے، اور یہ اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر آخر میں پارے کے فرمایا کہ جو بندہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے کے بعد دنیا میں کوئی دین بھی اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ مقبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، چاہے کوئی بڑے سے بڑا عبادت گزار بن جائے لیکن اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کیے بیٹھا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ مذہب کا ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اسلام سے ہٹ کر کوئی مذہب اگر اختیار کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اللہ کے ہاں اس مذہب کو شرط قبولیت نہیں ملے گا۔ پھر اہل کفر کے متعلق فرمایا کہ یہ جب مر جائیں گے تو اللہ کے سامنے یہ آخرت میں جا کر جب فدیہ دینے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا پوری دنیا ہم اس کے بدلے میں دیتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ جو یہاں کیا ہے اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اللہ کے سامنے کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہاں جو کیا ہے وہاں جا کر انسان اس کا پھل پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔